بڑی اہم ڈیولپمنٹ، اور وہ جو گرینڈ گیم ہے اپنا قبضہ پورا کرنے کے لیے، اس کا اب تیسرا فیز شروع کر دیا گیا۔ پہلے فیز میں تو عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط جوڑے گئے، بیرونی دنیا میں جو لوگ عمران خان کی پالیسی سے تنگ تھے ان کے ساتھ روابط جوڑے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک گرینڈ پلان بنایا گیا، اور دوسرے مرحلے میں اس کی ایگزیکیوشن ہوئی، اور اس ایگزیکیوشن کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، ان کو نکالا گیا، اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو پاکستان پر لگا دیا گیا، جس کی سربراہی شہباز شریف کر رہے ہیں۔ اور اس کے کیا کیا اس کے ذمے، اس کے چیزیں تھیں، وہ ہمیں ایک ایک کر کے سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے بڑا جو اس کو ٹاسک دیا گیا وہ سی پیک کے حوالے سے تھا، اور اب یہ بات بالکل جو میڈیا میں بالکل کھل کر کہی جا رہی ہے، سامنے آ گئی ہے کہ جو سی پیک ہے اس کی سپیڈ سلو، اور مفتاح اسماعیل سے جب سوال کیا گیا پریس کانفرنس میں سی پیک کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کا سوال کا جواب دینے سے انکار اور اس جواب سے گریز کیا۔ اب آپ کسی سوال کا جواب اسی وقت اس سے گریز کرتے ہیں دینے سے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تو اس سے یہ میرا نقصان ہوگا، اور اگر میں یہ بات نہ کہوں، اس کو میں اگر اوائڈ کر لوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پوزیشن جو ہے اس پہ مزید کچھ عرصہ خفیہ رکھ سکوں یا اس پر بات نہ کروں۔ یا تیسری آپشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ضرور ہیں، لیکن ٹاپ لیول پہ، دنیا کے لیول پہ ورلڈ اسٹیبلشمنٹ نے جو طے کیا ہے سی پیک کے حوالے سے، اس پر ہو سکتا ہے ان کو مکمل طور پر علم بھی نہ ہو، اور دوسرا انہوں نے یہ پالیسی کا پتہ ہے کہ اب چائنا کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں رہیں گے جیسے اس سے پہلے تھے، جیسے عمران خان صاحب کی حکومت میں، تو اس لیے انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ حالانکہ سی پیک پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے، اور وزیر خزانہ کو اس پر کھل کر یہ بیان کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ چائنا ہمارا دوست ہے، چائنا کے ساتھ جو ہمارا یہ جو انیشیٹو ہے سی پیک کا، اس میں ہم بالکل کسی طرح سے بھی سستی نہیں کریں گے، کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے کمی کرنے کی کوشش بھی کی تو پاکستان کی حکومت اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گی، اور یہ پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے۔ چین پاکستان کا بڑا زبردست دوست ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے، سوال کا جو جواب ہے اس سے گریز کیا۔ اب اگر آپ سی پیک اور چائنا کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دے رہے تو پھر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا۔ اب یہ جو میں نے جس پلان کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اب اس کا آغاز ہو گیا، اب یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہو رہی تھی، اس میں ہماری جو افواج ہیں ان کے کچھ لوگوں پر تنقید ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز جو ہیں، نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کسی کو، اس وقت جب پاکستان کی قوم ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، تو اگر آپ اس وقت بھی نیوٹرل رہیں گے تو اس سے نقصان ہو جائے گا۔ پاکستان کے دشمن اگر پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور آپ اس سازش کو نہیں روکتے، اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، تو اس کا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر آپ اپنی جو آپ کے ذمہ کام ہے شاید آپ وہ پوری طرح سے نہیں کر رہے۔ یہ جنرل حمید گل کا بھی ایک ویڈیو چل رہا ہے جو آپ نے دیکھا کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ابھی پیوٹن نے بھی کہہ دیا کہ مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، آپ یا ایک طرف ہیں یا دوسری طرف۔ تو اب یہی جو اس وقت جو پاکستان میں جو یہ سارا معاملہ تھا، اس کا اب جو ایک گرینڈ پلان کیا ہے؟ گرینڈ پلان یہ تھا کہ آپ پاکستان کی جو ہماری جو افواج ہیں اس کو کمزور کریں، خدا نہ خواستہ، اور اس کو کمزور کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ اس کو کمزور کرنے کے یہ طریقے ہیں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے یا تعلق جو ہے اس کو خدا نہ خواستہ اس کو امپیکٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جو ایک سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر جو کیمپین ہے اس کو چلایا جائے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ اور دوسرے ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو بھی آپ پریشر میں، دباؤ میں لانے کی بات۔ تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ویڈیوز ریلیز کی جا رہی ہیں، ان صحافیوں کی ویڈیوز ہیں، یہ ان لوگوں کی ویڈیوز ہیں جن کے بڑے قریبی روابط ہیں شریف خاندان سے، مریم نواز صاحبہ سے، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے۔ ایک اب تاثر، یہ بلڈ اپ، جو میرا یہ جو خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، ایک تاثر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف جو ہیں وہ شہباز اور آصف زرداری کی سیاست سے تھوڑے سے مختلف ہیں، اور ایک بڑے ٹیکنیکل سٹائل سے پاکستانی افواج کے حوالے سے، ان کے جو قائدین ہیں ان کے حوالے سے سوال کیے جا رہے ہیں، ساتھ میں نواز شریف سے بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ مثلا میں تو یہ سوال میں نے ایک ویلاگ میں کیا تھا کہ یہ ایکسپلین کیا جائے کہ یہ سب لوگ کیسے اکٹھے ہوئے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کیا، یعنی میرا صرف ایک یہ سوال تھا، لیکن یہاں پر تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا، اور یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو نواز شریف کی جو ہے وہ آشیرواد حاصل ہے، نواز شریف کی اپروول کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اور اس میں بنیادی طور پر یہ جو ساری بات کی جا رہی ہے، DTISPR کہتے ہیں کہ فوج کو آپ ڈریگ نہ کریں پالیٹکس میں، لیکن یہ ویڈیو جو کی جا رہی ہیں صحافیوں سے، جو پرویز رشید صاحب کے بتایا جاتا ہے کلوز ہیں، مریم نواز صاحبہ کے کلوز ہیں، نواز شریف صاحب کے کلوز ہیں، وہ ویڈیوز اس لیے کی جا رہی ہیں کہ یہ تاثر جو ایک شہباز اور نواز گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، اور ساتھ میں زرداری کا سارا وزن ان کے ساتھ، جو وہ گیم کی جا رہی ہے، اس گیم کو کرتے ہوئے اب اپنی
مرضی کا تعیناتیاں کروائی جا سکیں. بظاہر تو یہ اور اس میں بیسیکلی جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان سوالوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو شخصیات ہیں ان کو متنازع کیا جائے. ہو سکتا ہے وہ آلریڈی متنازع ہو چکی ہوں لیکن وہ ایک سیکشن کی نظر میں متنازع تھی, دوسرا سیکشن بظاہر ان کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن اب یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں یہ جو سارے کا سارا جو دوسرا سیکشن بھی اب اگر ان کو متنازع کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کمزور کیا جا سکے کسی کی حیثیت کو یا ان کی حیثیت کو. اور پھر اگر کہیں پر کوئی یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں کہ جناب کوئی مزید کسی کو ٹائم درکار ہے, کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس چیز کا چیپٹر کلوز کیا جا سکے اور اپنی مرضی کی تعیناتیاں کی جائے, کیونکہ اب تو تعیناتیوں کا جو رائٹ ہے قانونی اور آئینی طور پر وہ تو انہی کے پاس ہے. اب تو ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا, اب تو ان کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. تو متنازع بنایا جائے اور ویسے یہ کہا جائے درون خانہ کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ, اور بظاہر متنازع بنانے کے بعد اب یہ ڈیمانڈ کہ اب یہ وہ بھی اس میں ملوث ہے, یہ بھی اس میں ملوث ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا اسی لیے کہ میرے ادارے مجھے بہت عزیز ہیں, میری جان کے نزدیک ہیں, اور ان اداروں کے سربراہ بھی ہمارے لیے ایک ایسٹ ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے. لیکن جو ہو رہا ہے اس کا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو سازش کی سمجھ آئے, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. مریم نواز اور پرویز رشید صاحب کے ساتھی مبینہ طور پر ایک اس طرح کی کیمپین انہوں نے سوشل میڈیا پہ لانچ کی ہے جس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ ہماری افواج پر ہے اور ان کے جو سربراہان ہیں ان پر ہے, اور اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں اور ایک ماحول بنا رہے ہیں, گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں کہ جناب یہ تو انٹرنل پالیٹکس ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں, بھائی جی یہ کرنا چاہتے ہیں, زرداری صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا مقصد صرف چکما دینا ہے, اس کا مقصد صرف جھوٹ بولنا ہے تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے.